جابر خندق میں شریک ہوئے. خندق میں جنگ تو نہیں ہوئی تھی, خندق کھودی جا رہی ہے. ہر ایک کو معلوم ہے پیغمبر اسلام نے ڈیوٹیاں لگا دی, مسلمانوں کی شفٹیں بنا دی. پہلے ایک گروپ 2 گھنٹے مثلاً خندق کھودے گا, پھر یہ آرام کریں گے, دوسرا گروپ آئے گا, پھر وہ آرام کرے گا, پہلا آئے گا. کیونکہ جب خندق کھودی جا رہی تھی اس وقت مسلمان 3 دن کے فاقے سے تھے. 3 دن. زمین کھودنا اتنا آسان کام نہیں. خندق چھوڑیے, آپ سے اگر کہا جائے کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا, صرف ان کی قبر کھود دیجیے, تو آپ کو پتہ چلے گا زمین کھودنا کتنا مشکل کام ہے. مسلمانوں نے 3 دن کے فاقے کی وجہ سے پیٹ پہ ایک ایک پتھر باندھا. اب تفصیل نہیں بتا رہا ہوں پتھر باندھنے کا کیا, ہر ایک کو پتہ ہے کہ اب اس کی وجہ سے بھوک نہیں لگتی. مگر خندق کی لڑائی کے درمیان, خندق کھودنے کے درمیان ایک بہت بڑا پتھر آ گیا, چٹان, جس نے راستہ روک لیا. آگے خندق نہیں چل سکتی جب تک کہ اس کو نہ توڑا جائے. جو گروپ جس کی ذمہ داری تھی خندق کے اس حصے کو کھودنا, وہ سب نے مل کر کوشش کی, ممکن ہی نہیں ہو سکا. 3 دن کا فاقہ, اتنے خندق کھود چکے ہیں اور وہ پتھر اتنا مضبوط تھا. مسلمان باہر آ گئے, یا رسول اللہ یہ ہماری طاقت سے باہر ہے, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. دوسرے گروپ نے 2 ٹیمیں بنائی تھی نا, دوسرے گروپ نے کوشش کی, وہ بھی ناکام, باہر آ گئے. پیغمبر نے کہا لاؤ کدال, یہ خندق میں کھودتا ہوں. یا رسول اللہ آپ کہاں, میں تمہارے ساتھ ہوں, یہ جہاد کا مارے کا ہے, میں بھی اس میں حصہ لوں گا. بہت مشہور واقعہ ہے, شارٹ کر رہا ہوں. پیغمبر نے کدال اٹھا کے ایک مرتبہ ایک ضرب لگائی, وہ پتھر جو تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, راستہ بن گیا. مگر پیغمبر کے جسمانی طاقت کی بات ہے. ایک بار پیغمبر نے تلوار اٹھائی تھی اس کافر کے خلاف جو کلاؤڈ برسٹنگ ہوا تھا, بہت مشہور واقعہ, مشہور تو نہیں ہے لیکن میں نے کئی جگہ پڑھا. اور اس سے پہلے یہ خندق کی لڑائی, صرف ایک ضربت لگائی, پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. لیکن جب پیغمبر نے پوری طاقت سے کدال اٹھا کے پتھر پہ ماری تو پیغمبر کا کرتا ذرا ہٹ گیا. اب 2 واقعات ہیں نا. جب سلمان فارسی پیغمبر کی نبوت کی دلیل مانگ رہے تھے, پیغمبر کا کرتا پیچھے سے نیچے ہوا تھا, مہر نبوت نظر آئی, وہ ایک مشہور واقعہ. اور خندق کی لڑائی میں پیغمبر کا کرتا سامنے سے ہٹا. لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں, ہم تو 1 پتھر باندھے ہوئے ہیں 3 دن کے فاقے سے. اللہ کے رسول نے 2 پتھر باندھے, یعنی ہمارے پاس تو 3 دن کا فاقہ, پیغمبر تو پتہ نہیں 6 دن کے فاقے سے کہ 9 دن کے فاقے سے. اور اس کے بعد یہ قوت, اس کے بعد یہ طاقت. لیکن اب مسلمان کیا کرے, غربت کا عالم تھا, گھر میں کھانے کو کسی کے نہیں, حالت دیکھی اور خاموش. جابر برداشت نہیں کر سکے. پھر عرض کروں جملہ, جابر مدینے کے پرانے باشندے, یہاں رہنے والے, وہ دوڑ کے اپنے گھر گئے اور بیوی سے پوچھا کہ بھائی گھر میں کچھ ہے کھانے کو, میں نے رسول اللہ کی ایسی حالت دیکھی ہے کہ مجھے برداشت نہیں ہو رہا. 2 پتھر. بہت اہم جملہ آنے والا ہے بیوی کا, یہی میرا موضوع تھا, لیکن اس کے لیے یہ تھوڑی سی تفصیل بتانا ضروری تھی. پیغمبر اس عالم میں, ہم سب سے زیادہ فاقے کے عالم میں, گھر میں ہے کچھ کھانے کو. بیوی نے کہا کہ بکری کا چھوٹا سا بچہ, اور میں نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ تم اتنی محنت کر رہے ہو, خندق کھود رہے ہیں, جب بہت زیادہ بھوک ہو جائے گی, ہو گئی یہ 3 دن کی تو ہو چکی ہے, اس سے زیادہ, تو یہ تمہارے کھانے کے لیے, اور تھوڑے سے جو رکھے ہوئے, ایک آدمی کا مشکل سے کھانا بن سکے گا. دیکھیں اسلام شوہر بیوی کے رشتے کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہتا. اب آج کل جو ٹیلی ویژن ہے, یہ ڈرامے ہیں, یہ ڈش ہے, یہ انٹینا ہے, یہ میڈیا, یہ کتنا اس چیز کو اچھالتا ہے کہ دیکھیے ہمارے یہاں عورت کو جو ہے وہ حقیر سمجھا جاتا ہے. پہلے سارے گھر والے کھانا کھا لیں, پھر بچا ہوا وہ کھاتی ہے, جن کو پتہ ہی نہیں کہ شوہر بیوی کے درمیان محبت کیا ہوتی ہے, ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ کیا ہوتا ہے, کس طرح خوشی کے ساتھ قربانی دی جاتی ہے. وہ عورتیں جو ہے نا ان کو یہ سمجھ میں. لیکن جابر کی بیوی نے کہا تمہارے لیے رکھا, تم اتنی محنت بھی کر رہے ہو, میدان خندق میں 1 آدمی کا کھانا. جابر نے کہا چلو چھوڑو مجھ سے زیادہ بھوک کے عالم میں تو اللہ کے رسول ہیں, ہم یہ پیغمبر کو کھلا دیتے ہیں, ہمارا دیکھا جائے گا. یہ کہے کہ جلدی سے بکری کا بچہ جابر نے اٹھایا اور ذبح کی, اور اس کے بعد کہا کہ چولہے کے اوپر گوشت چڑھاؤ, سالن تیار کرو. اب میں پوری تفصیل تو نہیں بتاؤں گا نا, اور یہ جو ہے نا اس سے روٹیاں بناؤ, میں جا کے پیغمبر کو بلا کے لاتا ہوں. یہ کہہ کے جابر چلے. اب وہ سالن پک رہا, گوشت, اب وہ عربوں کا سالن کوئی ہمارے آپ کی طرح سے وہ اسپائسی تو نہیں ہوتا ہے نا, سادہ پانی, اس میں گوشت, آپ گوشت کہہ لیجیے. اور ادھر جلدی سے اس بیوی نے جو پیسے چکی پہ, اور اس کے بعد جو پیسے ہوئے جو سے آٹا, اس کا جو کا آٹا گوندا, اس کے بعد تندور روشن کیا اور اس میں روٹیاں لگانا شروع. ادھر جابر بھاگے پہنچ گئے خندق کے میدان. اچھا میدان خندق بالکل مدینے سے ملا ہوا, مدینے ہی کا حصہ. چنانچہ جابر پہنچے, کہا یا رسول اللہ, اب دیکھا پیغمبر کے قریب تو کوئی نہیں, اس کو برا لگے گا, کوئی نہیں تھا, کیونکہ آدھی شفٹ خندق کھود رہی ہے, آدھی شفٹ آرام کر رہی ہے. کیا یا رسول اللہ, میرے گھر میں 1 آدمی کا کھانا ہے اور میں نے وہ آپ کے لیے تیار کروایا ہے, مجھ سے آپ کی یہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے, آپ میرے ساتھ چلیں اور یہ کھانا جو ہے وہ آپ کے لیے تیار ہو رہا ہے. پیغمبر نے کہا جابر ایک کام کرو, اپنے گھر جاؤ, اب بیوی سے کہہ دو کہ جب تک کہ میں نہیں آؤں گا اس وقت تک وہ جو سالن کا برتن ہے نا, دیکھچی, چھوٹا سا برتن, پتیلی, اسے چولہے سے اتارے نہیں, اور جو روٹی اس نے تندور میں لگانا شروع کی. اب روٹیاں پکتی جاتی ہیں, نکلتی جاتی ہیں. اب کتنی روٹیاں, ایک روٹی, جو کتنا تھا,
مٹھی بھر، کہا اسے نکالے نہیں، اسی تندور میں لگا رہنے۔ یہ جابر سے کہا، پھر پیغمبر جابر کے ساتھ اپنے خیمے سے باہر آئے۔ اللہ آپ کو میدان خندق میں تو لے گیا، وہاں پہ آپ نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے جہاں پیغمبر کا خیمہ تھا، اب تو مسجد بن گئی، خیمہ تھا۔ پیغمبر باہر آئے اور باہر آنے کے بعد ایک مرتبہ پورے مسلمانوں کو آواز دی، 1000 کے قریب مسلمان تھے اس وقت، 500 خندق کھود رہے ہیں، 500 آرام کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں آج چلو میرے ساتھ، آج ہم سب کی دعوت ہے جابر کے گھر میں۔ او ہو، جابر کی عجیب حالت ہو گئی، شرمندگی کے مارے پسینہ بہ رہا ہے، انتہائی شرمندگی، اس لیے کہ آپ کسی کو گھر میں مہمانوں کو بلائیں، زیادہ مہمان آ جائیں، بھائی تھوڑے بہت بڑھ جائیں تو کچھ ہوتا ہے، جیسے سالن میں پانی ڈال دیا ہے نا، ہو جاتا ہے، آپ کو بھی لگ جاتا ہے کہ یہ پانی ڈالا گیا۔ یا جب میں 75 76 77 میں مجلس سے پڑھتا تھا، مجلس سے آج بھی پڑھتا ہوں لیکن ایک فرق کے ساتھ، وہ فرق ایک جملے سے سمجھ لیجیے، واقعہ بتا رہا ہوں، فرضی بات نہیں کر رہا ہوں۔ گھر کی مجلس ہو رہی تھی، پنجابی کلب کھارا در میں ایک علاقہ ہے، آپ بھی جانتے ہوں، میرے پاس دوران مجلس پرچہ آیا، مولانا آج آپ جتنی سخت عذاب قبر کی مجلس پڑھ سکتے ہیں پڑھیے۔ یہ کون بندہ مومن پیدا ہو گیا؟ اس وقت تو میری ساری مخالفت اس بات پہ تھی کہ یہ تو سوائے عذاب کے کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کے مجلس میں، یا کوڑے ہوتے ہیں، یا آگ ہوتی ہے، یا سانپ ہوتے ہیں، یا بچھو ہوتے ہیں۔ وہ شاید ان مجلسوں میں بھی آ جائیں آخری 3 دنوں میں سے کسی ایک دن، لیکن اس وقت وہ ہر مجلس میں آتے۔ اور یہ پرچہ آ رہا ہے بانی مجلس کی طرف سے، جس کے گھر میں مجلس ہے وہ چاہتا ہے میری مجلس بہت اچھی ہو، اچھی کسے کہتے ہیں؟ خوب نعرے لگے، او مجمع جوش میں آ جاؤ۔ اور وجہ کیا لکھ رہے ہیں اسی پرچے پر؟ کہہ رہے ہیں کہ آج مہمان زیادہ آ گئے ہیں، کھانا کم ہے، ایسی مجلس پڑھیے لوگوں کی بھوک ہی مر جائے۔ اور یہ جو ہے، اور یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں ممبر کے اوپر، سچا واقعہ میرے ساتھ گزری۔ تو اب اگر مہمان زیادہ آ جائیں تو آدمی کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں نا، اور یہاں تو ایک آدمی کا کھانا ہے 1000۔ اب انتہائی شرمندہ کہ آج کتنی لوگوں کے سامنے میری توہین ہوگی، بے عزتی ہوگی، کیا کیا باتیں بنیں گی۔ جلدی سے وہ گھر میں آئے اور ایک مرتبہ کہا کہ اچھا بیوی نے دیکھا، کہا جابر تم رسول کو دعوت دے کے آئے تھے، کیا رسول نے دعوت ٹھکرا دی؟ کہا نہیں، وہ قبول کر لی۔ آ رہے کہا جابر تو تمہیں ہنستے مسکراتے خوش آنا چاہیے تھا، رسول تمہارے گھر آ رہے ہیں، تم تو بہت پریشان نظر آ رہے ہو، آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ کہا ہوا یہ ہے کہ پیغمبر نے پورے 1000 مسلمانوں کو بلا لیا اور ہمارے گھر میں تو کھانا ہے ہی نہیں۔ کہا اے جابر تم نے ان سب کو دعوت دی؟ کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا ہے، رسول نے کہا۔ کہا جب رسول نے کہا ہے تو انتظام بھی رسول ہی کریں گے۔ حدیث قصہ سے لے کے کربلا کے پہلے ظاہر تک یہ جابر کی بیوی کی بات سنی ہے، کیا اعتقاد اس مومنہ کا ہے۔ کہا کہ جب اللہ تم نے نہیں بلایا تو اب تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں، جب رسول اللہ نے بلایا ہے اب یہ ذمہ داری ان کی، وہ انتظام کریں گے۔ اچھا اب یہاں تک تو جو واقعہ تھا یہ میرے اصل موضوع سے متعلق، اب اس کے بعد بھی بہرحال واقعہ پورا کر دوں گا کیونکہ اس میں آخر میں بھی واقعاً ایک ایسی ہی فضیلت کی چیز ہے۔ یہاں تک کا واقعہ کیا، رسول نے دعوت دی ہے، ذمہ داری رسول کی۔ مومنہ اس طرح نہیں کہہ رہی ہو تو خوشی سے کہہ رہی ہے جابر تم پریشان نہ ہو، زمانے کا امام آئے گا، زمانے کا امام اگر ہم کو بلائے گا نا وہ سارا انتظام خود کرے گا، اپنے آپ کو پہچانوائے گا بھی، اپنے تک آنے کا سارا انتظام بھی امام کریں گے، آپ کو نہیں کرنا ہے۔ جن کو امام بلائیں گے، دیکھیے ہم امام کے پاس بھی توہین کا جملہ نہیں، ذرا مذاق کا جملہ، امام کے پاس بھی بن بلائے نہیں جائیں گے، مکے میں آئیں گے، ظاہر ہوں گے، جبرائیل کا اعلان ہوگا، ہم کو بلایا جائے گا، خود جانا ہے تو انتظام آپ کو کرنا ہے، جب وہاں سے بلاوا ہے تو انتظام اس کو کرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ رسول کے لیے بھی ہے۔ شب معراج رسول خود سے نہیں گئے، بلایا گیا تو سواری وہاں سے آئی ہے، ہمیں بلایا جائے گا، ہمیں امام خود اپنا تعارف کرائیں گے، آپ کو اتنا ٹینشن نہیں لینا۔ اچھا اب اصل چیز اس کے بعد کی تھی، یعنی واقعہ نہیں، اصل سوال اس کے بعد کا پیدا ہو رہا ہے، وہ میں اس پہ آتا ہوں، پہلے واقعہ پورا کر لوں۔ جابر نے کہا لیکن نیک بخت، اب دیکھیں جابر جیسا صاحب معرفت صحابی، لیکن اس کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، سامان کچھ نہیں، پریشان تو ہے نا، بیوی نے کتنے اعتقاد کے ساتھ کہا، لیکن جابر پریشان تو ہے۔ بیوی نے کہا رسول نے کچھ اور بھی کہا تھا؟ ہاں کہا تو تھا، روٹی نہ نکلے تندور سے اور یہ برتن جو ہے یہ چولہے سے نہ اترے۔ کا ٹھہر جاؤ، 1000 لوگ آ گئے، 3 دن کا فاقہ ہے اور وہاں یہ دعوت ملی کھانے کی، یہاں تو آپ کا پیٹ بھرا ہوا، اس کے بعد بھی آپ بوفے کی ٹیبل پر شادی میں کس طرح حملہ کرتے ہیں؟ یہ لگتا ہے ایسا ہے کہ مومن جنگ خندق یا جنگ احد میں کافروں کے لشکر پہ اٹیک کر رہا ہے، اور وہاں 3 دن کا فاقہ اور محنت الگ ہے، اور جابر کی طرف سے دعوت آئی ہے۔ تو اب جابر جو ہے ان کے ذہن میں تو پریشانی ہے، پیغمبر سب سے آخر میں آئے، جابر کے گھر میں رکے نہیں، مہمانوں کا کمرہ تھا، اچھا وہ باغ میں یہ گھر تھا تو باغ میں مہمان بیٹھے، پیغمبر گھر کے دروازے پر آئے، کہا جابر میں تمہارے باورچی خانے یا کچن میں جانا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ حاضر ہے لیکن باورچی خانہ آپ کے لائق نہیں، ڈرائنگ روم ہوتا ہے نا وہاں بیٹھے گا نہیں، وہاں جانا ہے۔ وہاں پہنچے، جابر کی بیوی چولہے کے قریب بیٹھی ہیں، تندور کے قریب بیٹھی، پیغمبر نے کہا تم یہاں سے ہٹ جاؤ، یہیں رہو لیکن ذرا کونے میں ہو جاؤ۔ اپنے ہاتھ سے پیغمبر نے وہ برتن اتارا کہ جابر تمہارے گھر میں کوئی پیالہ ہے؟ ہاں یا رسول اللہ ایک باؤل ہے جس میں ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، لے آؤ، 2 آدمیوں کا کھانا۔ پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے جو برتن چولہے پر تھا اس سے گوشت اور سالن اس میں ڈالا اور خود بیوی کو روکا، تندور سے روٹی نکالی۔ اچھا عرب میں ایک بہترین کھانا ہوتا ہے، سالن میں روٹیوں کو توڑ توڑ کے ڈالا جاتا ہے، جیسے بعض لوگ پائی بھی اس طرح کھاتے ہیں، کچھ اور کھانے بھی۔ پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے توڑا، کہ جابر یہ برتن باہر لے جا۔ اب جابر 1000 آدمی بیٹھے ہیں، میں 5 آدمیوں کا برتن لے کے جا رہا ہوں، کہا لیکن واپس آ جانا، یہ برتن لے جاؤ۔
اور جو دوسرا برتن ہے، اچھا جابر کے گھر میں برتن بہت تھے، اس کی ایک الگ تاریخ، یہ وہاں یہ سرونگ ڈش لے آؤ، لے کے آئے. پھر ایک مرتبہ پیغمبر نے سالن چھوٹے سے جو دیگچی جو چولہے پہ تھی وہاں سے ڈالا، تندور میں ہاتھ ڈالا، وہاں تو ایک ہی روٹی لگائی تھی بیوی نے، دوسری روٹی نکال لی. اب جابر اور جابر کی بیوی حیران ہے، دوسری روٹی کہاں؟ شاید ذہن میں رہا. ہوتا رہا کہ 5-5 10-10 آدمیوں کا کھانا جاتا رہا، پیغمبر تندور سے روٹیاں نکالتے رہے، وہ نکلتی رہیں. پیغمبر اس سالن کو، وہ جو برتن ہے سالن کا، اس سے سالن انڈیلتے رہے سرونگ ڈش میں، وہ سالن آتا رہا یہاں تک کہ پورے 1000 آدمیوں کا کھانا ہو گیا کافی. ابھی بھی سلسلہ رکا نہیں. پیغمبر نے کہا جابر اب یہ لوگ جو ہے نا، جب ان کے یہاں فاقہ ہے تو ان کے گھر میں بھی فاقہ ہوگا، ان کے گھر کی عورتیں ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے بزرگ ہیں، والدین، یہ کھانا لے کے جاؤ. ایک مرتبہ یہ کھانا مدینے جا رہا، 3000 کی آبادی تھی مدینے کی، ان سب کے پاس کھانا گیا. آخر میں پیغمبر نے کہا جابر تم اور تمہاری بیوی بیٹھ جائیں. پھر پیغمبر نے ان کے لیے کھانا سرو کیا اور تندور سے روٹیاں نکل رہی ہیں. جہاں ایک روٹی لگی تھی وہاں 3000 سے زیادہ نے. آخر میں پیغمبر نے اس سالن کو آخری پیالے میں انڈیلا، ایک روٹی نکالی اور خود جابر کے گھر کا یہ کھانا کھانا شروع کر دیا. جابر کہہ رہے ہیں کہ مرتے دم تک میں حیران رہا، جس تندور میں ایک روٹی لگائی گئی تھی اور جگہ ہی نہیں تھی 5 سے زیادہ کی، اتنے سارے لوگوں نے کھا لیا. یہ پیغمبر کے ہاتھوں کی برکت ہے نا، ہاتھ مس ہو گیا تو اتنا سالن سب کے لیے کافی ہو گیا. پیغمبر کا ہاتھ روٹی تک پہنچا، اتنی روٹیاں سب کے لیے کافی ہو گئی. جب پیغمبر کے ہاتھ میں اتنی برکت ہے تو جو فاطمہ سر سے پیر تک پیغمبر ہوں، جن کا خون پیغمبر کا خون ہے، جن کا گوشت پیغمبر کا خون ہے، جو پیغمبر کا ٹکڑا، اس فاطمہ کی برکت کا کیا کہنا. خالی پیغمبر کا ہاتھ مس ہوا ایک روٹی کو. دیکھیں جابر جیسا صاحب معرفت اس منزل پہ نہ پہنچا جس پہ جابر کی بیوی پہنچی. اور پیغمبر کے انہی چھوٹے چھوٹے معجزات سے، کوئی معجزہ چھوٹا نہیں ہے، لیکن جب ذات سیدہ آ جائے سامنے تو ہر معجزہ چھوٹا. پیغمبر کے انہی معجزات سے اندازہ کریں. جب پیغمبر نے فرما دیا فاطمہ تو بذتی منی، فاطمہ میرا ٹکڑا،